لکھنے کا موقع ملا ہوگا. یعنی عبدالعزیز بن رواد رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک ایسے واعظ تھے، وہ ایک ایسے اسپیکر تھے کہ 500 سے زیادہ بیانات انہوں نے دیے، جس کو شعیب بن حرب نے حاضر ہو کر کے سنا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں سنی جس میں کسی کے لیے کوئی تکلیف کی بات ہو. آگے ہم بتائیں گے کہ گناہ کی کتنی قسمیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. تابعین کرام، اسی طرح اتباع تابعین جنہیں خیر القرون کہا گیا ہے، ان کے اندر بھلائیوں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے کا کس قدر جذبہ موجود تھا. کیا آج ہم میں وہ جذبہ ہے یا نہیں؟ اس لیے ہمیں آج اپنا حساب کرنا ہے، اور اسی لیے ہم آپ کے سامنے یہ سیریز لائے ہیں. اسی طرح علامہ ابن جوزی کی کتاب صفت الصفوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 میں شعیب بن حرب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں عبدالعزیز بن رواد کی 500 سے زیادہ مجلسوں میں حاضر ہوا. فما احسب صاحب الشمال كتب شيئا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بائیں بازو والے فرشتے کو بھی کچھ لکھنے کا موقع ملا ہوگا. یعنی عبدالعزیز بن رواد رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک ایسے واعظ تھے، وہ ایک ایسے اسپیکر تھے کہ 500 سے زیادہ بیانات انہوں نے دیے، جس کو شعیب بن حرب نے حاضر ہو کر کے سنا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں سنی جس میں کسی کے لیے کوئی تکلیف کی بات ہو. ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، اور دوسری قسم گناہوں کی وہ ہے جنہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ. البتہ کچھ اکابر علماء کی رائے یہ ہے کہ گناہ یا معصیت کا کام اس میں کوئی بھی چھوٹا نہیں، کیونکہ معصیت اور نافرمانی بجائے خود ایک بڑا جرم ہے، اس کو چھوٹا کہنا معقول کیسے ہوگا؟ کیونکہ اللہ کی بزرگی اور اس کی کبریائی کو تسلیم کر لینے کے بعد بھی اگر اس کی نافرمانی کی جائے اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے گریز کیا جائے تو بجائے خود یہ ایک گناہ ہے، اور اس کو چھوٹا کہنا عقل مندی کی بات نہیں. لیکن میجورٹی اسکالرز اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے، جس میں امام غزالی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تقسیم کا فرق یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ شریعت کے احکام ہمیں جن سورسز سے ملتے ہیں، جن وسائل سے ہمیں اسلام کے احکام کا پتہ چلتا ہے، وہ ہمیں گناہوں کو 2 الگ الگ خانوں میں تقسیم کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی. ان دونوں کی نشاندہی قرآن و سنت میں موجود ہے. چنانچہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو، اگر تم اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچا لے جاؤ جن سے تم سب کو منع کیا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اریز کر دیں گے، مٹا دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو ایک اچھی اور باعزت جگہ یعنی جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ آیت ہمیں پتہ دیتی ہے کہ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی. اسی معنی کی ایک حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان کفارۃ لما بینہن، کہ 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک، اسی طرح رمضان کے روزے دوسرے رمضان تک، یہ ان تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہیں جو انسان اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہے. جب تک بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، جب تک بڑے بڑے گناہوں میں ملوث نہ ہوا جائے، تو یہ 5 نمازیں، یہ جمعہ، اس کی نماز، اور اسی طرح سے رمضان کے روزے دوسرے رمضان تک جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یہ اس کا کفارہ ہو جاتے ہیں. اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کبائر اور دوسرے صغائر. بلکہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ نجم سورہ نمبر 53 اور آیت نمبر 32 میں بھی ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ.
کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتے ہیں، فواحش و منکرات سے اپنے آپ کو محتاط رکھتے ہیں، مگر یہ کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ یعنی تمہارا رب بہت ہی کشادہ مغفرت والا ہے، اس کا دامن مغفرت بہت ہی کشادہ اور وسیع ہے، یعنی وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر بڑے بڑے گناہ سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مفسرین کرام، ائمہ اعظام اور فقہاء عالی مقام نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ یہ آیت گناہوں کو دو قسموں میں تقسیم کرتی ہے، صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے۔ اسی طرح یہ آیت ان تمام اہل ایمان کو یہ تسلی بھی دیتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیا تو اللہ رب العالمین ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کے نیکی کے کاموں کو ان کے چھوٹے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی دو قسمیں ہیں اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا گناہ کیا ہوتا ہے اور بڑا کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ اس سلسلے میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن وہ بات جس پر مجھے اطمینان ہے وہ یہ کہ کبیرہ ہر وہ عمل شمار کیا جائے گا، ہر اس فعل کو کبیرہ گناہ کہا جائے گا جس کو کتاب و سنت کی کسی واضح دلیل نے حرام قرار دے دیا ہو، یا جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے اس دنیا کے اندر کوئی وعید سنائی ہو، کوئی سزا مقرر کی ہو، کوئی حد نافذ کرنے کی بات کہی ہو، یا جس کے لیے آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہو، یا جس کے کرنے والے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہو، یا جس کے مرتکبین کو نزول عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، تو ایسے تمام کام گناہ کبیرہ کی فہرست میں آئیں گے۔ البتہ اس کے علاوہ وہ تمام کام جن کو شریعت نے ناپسند کیا ہے وہ سب کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ کی فہرست میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسی بڑے گناہ کا ارادہ بھی انسان کر لے لیکن اسے انجام نہ دے تو اس کے دل کا یہ ارادہ بھی کبیرہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان کسی کو قتل کرنے کی ٹھان لے، اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو کہ وہ فلاں کو قتل کرے، لیکن وہ قتل کرنے کے لیے نہ جائے اور قتل کا اقدام نہ کرے، تو جب تک یہ کام اس کے ہاتھوں سے انجام نہ پائے اسے صغیرہ کہا جائے گا۔ گویا آدمی کے دل کا ارادہ چاہے وہ بڑے ہی گناہ کا کیوں نہ ہو، جب تک وہ گناہ نہ کر لیا جائے تو وہ ارادہ بھی کبیرہ نہیں مانا جاتا بلکہ وہ صغیرہ کی فہرست میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہلکا سمجھ لیا جائے، ان کو یوں ہی لائٹلی لیا جائے اور کوئی ویلو نہ دیا جائے، یوں ہی صغیرہ گناہوں کو کرتے پھرا جائے، تو اللہ رب العالمین کو یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اس چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی اس کے حق میں بڑا تسلیم کر لے، کیونکہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اس کو ویلو نہیں دے رہا اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے پھر رہا ہے۔ اور سامعین کرام، ناظرین کرام، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ اونچے اونچے پہاڑ کنکریوں ہی سے تو بنے ہیں؟ یہ کنکریاں جب جمع ہوئیں تو ایک پہاڑ پیدا ہوا۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ہم نے ان کی اہمیت نہیں سمجھی، اگر ہم نے ان کو یوں ہی اپنے روزمرہ کی زندگی میں انجام دیا اور ہم ان کا مذاق اڑاتے رہے یا اس دین کا مذاق اڑاتے رہے جس دین نے اس کو گناہ قرار دیا ہے، تو یہ اللہ کو بہت ہی نامحبوب ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچیں۔ ایک عربی شاعر نے کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے۔ عربی شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے: خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یہی تو تقوی ہے، یہی تو خدا ترسی ہے، یہی تو پرہیزگاری ہے۔ اور سن لو کہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، چھوٹے گناہ کو اگر حقیر سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے تنبیہ ہے کہ یہ پہاڑ بھی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنا ہے،
اگر تم چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو یہ ایک دن بڑے بن سکتے ہیں پہاڑ کی طرح اور پھر وبال جان ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، چھوٹے گناہ اگرچہ وہ چھوٹے ہیں، اللہ انہیں معاف کر سکتا ہے، اس شرط پر کہ ہم ان کا مذاق نہ اڑائیں، ہم ان کو لائٹلی نہ لیں، بلکہ ان کو گناہ سمجھیں، اللہ کی نافرمانی کا کام سمجھیں۔ البتہ گناہ کبیرہ کیا کیا ہیں اور کتنے ہیں، کس تعداد میں ہیں، شریعت نے اس کی تحدید نہیں کی ہے، بلکہ جو چیز شریعت کی دلیلوں سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہا جائے گا جس کے بارے میں دنیا کے اندر کوئی سزا مقرر کی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یا آخرت میں اس کے لیے کسی سزا کی دھمکی دی گئی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول نے اس پر لعنت بھیجی ہے، یا ان کے مرتکبین کو کسی بڑے سزا کی دھمکی دی ہے، تو ایسے تمام گناہ بڑے شمار کیے جائیں گے اور ان کا مرتکب، ان کو کرنے والا اللہ کی سزا کا مستحق ہوگا اگر وہ توبہ نہ کر لے اور یوں ہی اس دنیا سے چلا جائے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ گناہوں کی جو کیٹیگری ہے بڑے بڑے گناہ، تو بڑے بڑے گناہوں کے اس خانے میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جو ٹاپ لیول کے ہیں، بڑوں سے بڑے گناہ، اکبر الکبائر جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی بڑوں میں بھی وہ کچھ اور اونچے درجے کے ہیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ شرک سب سے پہلا